लो भाई. प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद बात कर रहे थे. ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 4 उन बदतरीन शहरों में शामिल है जो रिहाइश के काबिल नहीं है. नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के. नजमी आलम साहब, मुसलसल ये आपकी हुकूमत चौथी और उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो मुआशी हब है वो उन शहरों में शामिल है जो रहने के काबिल नहीं है. दुनिया के जो 4 बदतरीन शहर हैं उसमें कराची. ये रिपोर्ट किस ने दी है, ये मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं. ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ये पूरी दुनिया की रिपोर्ट जारी करता है. इसमें ना एमक्यू शामिल, मैं यही पूछना चाहता किसने जारी किया. ना इसमें नून लीग वाले कोई नहीं है. नहीं, नून या उसकी बात नहीं, मैं सिर्फ सोर्स इदारे का नाम जानना चाहता था. जी जी, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स. यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कराची इतना खराब हो गया है, कराची रहने काबिल नहीं, लेकिन हर माह कराची में 20-25 हजार लोग नए आ रहे हैं. ये क्यों आ रहे हैं? अगर ये रहने के काबिल नहीं रहा शहर, तो लोग क्यों आए जा रहे हैं इसमें, मुझे ये समझ नहीं आती. तो इसका जवाब है आपके पास कि 20-25 हजार लोग हर महीने कराची में बाय माइग्रेशन क्यों ऐड हो रहे हैं? और ये इतना खराब शहर है जहां लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, जिंदगी मुश्किल है, तो क्यों लोग आ रहे हैं? अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि चूंकि दीगर सूबों से लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए इस नहीं कह रहा, इस बात को अगर शहर इतना खराब है, सर सुन लेना, लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, सर सुन तो लेना, क्यों आ रहे हैं लोग, ये मैं समझना चाहता हूं. उन्होंने इसको नीचे अगर लेकर गए हैं 4 बदतरीन शहरों में, तो उसमें जो चीजें शामिल की गई हैं, जिन चीजों पर बात करते हैं वो इन चीजों पर करते हैं. एक तो उन्होंने कहा जी अमन अमान, सेहत, सकाफत, माहौल, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 5 चीज़ों को शुमार करते हैं. और इन 5 चीज़ों के बाद उन्होंने बताया कि जनाब ये शहर हैं जो बदतरीन शहरों में जिनको नहीं. एक मैं पहले उससे अमन अमान के लिहाज से आता हूँ. अगर देखिए ये इतना बड़ा शहर है, इसमें 2-4 वारदातें, अगर आप न्यूयॉर्क का निकाल लें, शिकागो का निकाल लें और हमारा क्राइम रेट निकाल लें, तो शिकागो हमसे ज्यादा क्राइम रेट में आ गए. तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है ना. शिकागो का क्राइम रेट हमारे शहर से ज्यादा है. शिकागो में आप बता रहे हैं दहशतगर्दी का क्या खतरा है, वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है नहीं है, वहाँ बदअमनी का कितना खतरा है, फिर सेहत अस्पतालों का मयार क्या है, तिब्बी सहूलियात तक रसाई क्या है, सरकारी हमारे पास इस वक्त सेहत के लिए तो मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे कराची में जिना हॉस्पिटल, ठीक है छोटे लेवल पे जरूरत है, लेकिन अभी हमने जैसे नया कार्डियो बना दिया बल्दिया में, हम तो हेल्थ में तो हमारा कोई हम पे तनकीद नहीं कर सकता. आज ही अल्लाह ताला सेहत दे नासिर शाह साहब को, आज ही उनकी सेहत खराब हो, अबू धाबी जाना पड़ गया. कराची में ये नहीं पता मुझे किस बीमारी की वजह से गए. ये मुझे पता है कि वो अबू धाबी में है, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी ये मुझे नहीं पता. कोई ऐसी चीज थी जो कि यहाँ पे नहीं थी. हर चीज का इलाज है कराची में सर, आप तो जानते हैं हर चीज का इलाज है कराची में. नहीं, मुझे नहीं पता उनकी बीमारी क्या थी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ गया. ये तो मैं सियासतदानों को सर पता नहीं कौन सी बीमारियां होती हैं जो बाहरी इलाज होता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता. नहीं ऐसी भाई बस सीरियस है ये, हमें पता है कि बहुत उनकी तबीयत बहुत सीरियस खराब हो गई थी. आज उनका मैंने टीवी पे ट्वीट देखा कि मैं सही हो गया हूँ, मैं चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा. कोई और बड़ी इमरजेंसी में गए हैं वो, ये भी मुझे पता है. एकदम ही कोई ऐसी चीज हुई थी कि उनको जाना पड़ गया. हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये मुझे पता है. सर बाकी लोग तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे, फिर वो क्या नहीं, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते कार्डियो उनको फ्री करके दे रहा है ना. नासिर शाह बाहर जा रहे हैं आपके दिगर नहीं कार्डियो नहीं, आम पब्लिक के बात है, कार्डियो तो फ्री करके दे रहा है आपको. आप जितने हार्ट कार्डियो और क्वालिटी इलाज होता है, और क्वालिटी कार्डियो से अच्छी किसी हार्ट हॉस्पिटल की नहीं है, ये गारंटेड है. सही बात है. उसके बावजूद भी यहाँ इलाज इंडिया जाते थे ट्रांसप्लांट कराने, अब तो नहीं जाने की जरूरत है. गंबट चले जाए, स्वीट चले जाए. ये तो देखिए आप लोगों के दावे है ना, दुनिया को जो दावे नहीं है तो हकीकत है, दावे नहीं है हकीकत है. पढ़े लिखे दिमाग ऊपर से देख रहे हैं ना कराची को, उनके मुताबिक बदतरीन शहर. उसके बाद फिर सर तालीम पे आ जाए. तालीम का हाल ये है कि पिछले 16 साल में 4000 अरब रुपया आपने तालीम पे लगाया, उसके बावजूद 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं. बिल्कुल हैं, मैं इसको मानता हूँ. उसकी वजूहात भी आपको देखनी होगी. स्कूल मौजूद हैं, ठीक है, स्कूल मौजूद है, तो उसमें सर जानवर बंदे में मेरी बात सुन ले भाई.
اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے بچے بجائے، کیونکہ معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ کہیں کام کر لے، اسکول نہ جائے، کچھ 4 پیسے کما لے۔ یہ جنرل پرابلم ہے ہمارے ملک میں، غربت کا ریشو زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے بچوں سے وہ پڑھانے کے بجائے کام پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ اسکول جانا چاہے اور اس کو اسکول نہ ملے، ایسا سندھ میں کسی جگہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ اگر معیار، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ معیار اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے، معیار بہت ایکٹیو نہیں ہے، لیکن اچھا 18 سال میں معیار آپ بہتر 18 سال میں معیار بہتر نہیں کر سکے نجمی عالم صاحب، تو ابھی مزید کتنے عرصہ آپ کو حکومت ملتی رہے؟ ابھی دیکھیں، ابھی ہم نے جو ٹیچرز اپوائنٹ کیے ہیں، کوئی 47,000 ٹیچر جو اپوائنٹ کیے ہیں، اور آئی بی ایس سکھر کے تھرو ٹیسٹ لے کر پیور میرٹ پر وہ کیے ہیں۔ میرٹ آپ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ایگزام ہوتا ہے، میٹرک کا ہو یا انٹر کا ہو، پرچے لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، آج تک تو ہم اس کو نہیں روک سکے۔ نہیں ٹھیک ہے، پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بیچ میں پیسوں کے لیے یہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتا دوں ایسا بھی ہوا ہے کہ پرچہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد وہ پروپیگنڈا کیا گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا، کیونکہ پیپر تو آ گیا، ایک پیپر کہیں سے پکڑا اور اس کو چلا دیا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا تھا، پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہوتا۔ نجمی صاحب آپ بھی جانتے ہیں حال یہ ہے کہ اگر میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ کا، کوئی میرپور کا، لاڑکانہ کا، کراچی کا، کہیں کا بھی چیئرمین کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور پکڑا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کر گیا وہ۔ مطلب سر تعلیم کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہے بھائی؟ اگر جو ہوتا ہے پھر اس کو پکڑا بھی جاتا ہے جو کچھ کرپشن کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے تو منسٹرز نے، سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہاں جی میرے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہے، میں اس پہ ایکشن کر رہا ہوں۔ کس میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میرے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے اور میں کر رہا ہوں؟ اور پھر کیا ہوا؟ اخلاقی ضرورت چاہیے نا۔ وہ 20 ارب روپے ریکور کر لیے انہوں نے؟ نہیں تو اس کا پروسیس تو چلا دیا نا انہوں نے، ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی منسٹر یہ خود اقرار کر لے، ورنہ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سعید غنی کے علاوہ جتنے منسٹرز ہیں ان کے محکموں میں نہیں، جہاں کسی کی پکڑائی ہوگی تو کریں گے۔ اس کا مطلب کسی بھی اور محکمے میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، جہاں پر پکڑائی ہوتی ہے کرپشن، دنیا کی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ سامنے کہیں آئے گی تو کارروائی کر رہے ہیں۔ جہاں کرپشن ہوتی ہے، چائنا میں کرپشن ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ 20-20 آدمیوں کو وہاں لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو آج تک سزا نہیں ہوئی کسی کو۔ نہیں، اگر اللہ کرے پاکستان میں بھی قانون بن جائے کرپشن پہ لٹکانے کا، تو بل لائے نا سر آپ کو اسمبلی میں؟ بہت سی چیزیں میں بول نہیں سکتا ہوں، بہت لوگ اس میں چلے جائیں گے۔ سر اچھی بات، اس طرح لوگوں کو جانا چاہیے، آپ نہیں سمجھتے؟ کیا پتہ جی، اس طرح کے لوگوں کو جانا چاہیے۔ کرپشن کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں جناب، کرپشن خالی پیسہ لینا ہی لیول نہیں ہوتا، کرپشن اور بھی قسم کے لیول ہوتے ہیں۔ کرپشن اس کو بھی میں کہوں گا کہ کوئی سن لیں میری بات، کرپشن میں اس کو بھی کہوں گا کہ آپ کسی کے خلاف غلط پروپیگنڈا کریں کسی کے ساتھ کو، یہ بھی غلط ہے نا، اس کے اوپر بھی سزا ہونی چاہیے۔ اس پہ تو سزا دے تو رہے ہیں آپ لوگ سر، پیکا بنا دیا آپ لوگ۔ آزادی صحافت پہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ آپ کے صحافیوں کو، بہت سے صحافیوں کو میں جانتا ہوں، میں وہ لفظ لفافہ والا یوز نہیں کرنا چاہتا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ سر آج کل تو ماشاءاللہ آپ سے زیادہ کون جانے گا، آپ کے تو بہت قریب ہیں۔ ہمیں سیاست کرتے 50 سال ہو گئے، ہم نے بھی پتا ہے کہ کون سے صحافی کیا کرتا ہے، کون سا اینکر پرسن کیا کرتا ہے، کون سا صحافی۔ ہم بھی بولنا شروع ہو جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، نہ بلوائیں ہم سے۔ سر آنا تو چاہیے سامنے نا، یہ درباریوں کے نام آپ بھی آتے نام روک رہے ہیں، میں بھی روک رہا ہوں ایک تو نام، لیکن بہرحال جو ہے وہ ہے۔ اچھا سر ہوگا کیا اب، چونکہ دیکھیے انفراسٹرکچر بھی شامل ہے اس میں، اور انفراسٹرکچر میں آپ جانتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، بجلی، پانی، سیویج، ٹیلی کمیونیکیشن۔ یہ تو نہیں ہے کہ کام رکا ہوا ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس دفعہ کی اے ڈی پی بک اٹھائیں، آپ اس کی اسکیموں کو تو دیکھیں نا، جو اس سال کی گورنمنٹ اے ڈی پی کی اسکیمیں کراچی کے لیے ہیں، اس میں میجر ہماری جو ہے وہ کورنگی ہے، کورنگی ضلع کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کے اور جو بریجز بن رہے ہیں، کئی فلائی اوور ہیں، بریجز ہیں، وہ سب ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا۔ ابھی کے ایم سی کے بھی کام اب شروع ہو جائیں گے، بجٹ ہوا ہے ابھی، سی ایم صاحب نے کراچی کے لیے کوئی 10-12 ارب روپے اور لکھ دیے کہ بھائی یہ روڈیں صحیح کرو۔ بات ایسی کر دی، چونکہ صحافیوں تک بات پہنچا دیا آپ نے کرپٹ، تو اس طرح کے جو گھٹیا صحافی ہیں سر، ان کو تو نام لے کے تھوڑا بہت تو سامنے لائیں ان کو، تاکہ ان کا کالے کرتوت نظر آئے۔ بہت آتے ہیں ہمارے دفتروں میں بھی، وہ لے کے جس اخبار کو وہ خود بھی نہیں پڑھتے اس کا لفاف کارڈ لے کے آتے ہیں وہ۔ سر ٹی وی کے بھی ہیں؟
ٹی وی کے بھی ہے، میں جانتا ہوں سب کو میرے بھائی. تو ان گھٹیا لوگوں کو بے نقاب کریں نا سر، تاکہ کچھ تو ہم بھی ان کو دکھائیں آئینہ کہ بھائی مانتے نہیں. پریس کلب کی بھی انتظامیہ کو کرنا چاہیے نا کہ آپ کی الیکٹڈ باڈی ہے، پریس کلب کے بھی تو رولز ہونے چاہیے کہ کوئی صحافی ایسا کرے گا تو ہم اس پہ یہ کریں گے. وہ بھی تو کوئی رول بنا لینا آپ وہاں پر، کوئی پھانسی وانسی تو نہ دیں، لیکن کسی کے کارڈ ضبط اور یہ سر ان کے پاس تو صحافی کا خیرات یہ نہیں لفظ نا نہیں سزا دینے استعمال کا. کر سکے گا. سر بات یہ آپ لوگوں کو بھی پریس کلب میں کرنا چاہیے. سر ہم تو چاہتے ہیں کالی بھیڑوں کو ہم بے نقاب کریں، لیکن سزائیں دینا بھائی تو یہ پریس کلب کا کام ہے نا کہ دیکھے کہ کون صحافی غلط کر رہا ہے اس کے خلاف کرے. تو سر سیاسی جماعتوں کو بھی بھونپو نہیں رکھنے چاہیے نا، کیوں درباری بنا لیتے سب کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو چھوڑیں. کہ سر آپ ان کو بہکا لیتے ہیں بیچاروں کو. وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے جو میڈیا والے نے جو نام دیے تھے پشاور کس کو سے کیا آیا دیا، وہ بھی تو آپ لوگوں نے دوبارہ نہیں چلائی خبر. مناسب نہیں ہے سر. بھائی وہ جو بحریہ والوں نے نام دیے تھے آپ نے بھی خبر دوبارہ نہیں چلائی ایک دفعہ کے بعد. اور ہماری خبر ہوتی تو نہیں، بحریہ کے خلاف تو چل رہی ہیں سر اب خبریں. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں تو چلے مالکان کے کوئی تھا مسئلہ، آج کل تو چل رہی ہیں خبریں. وہ جو ان کا وہ جو بیان تھا کہ میں نے کس کو کیا پیسے دیے وہ نہیں چلی ایک دفعہ کے بعد. سر ایک لسٹ آپ بھی جاری کرتے ہیں، آپ کی طرف سے بھی آنی چاہیے. بھائی اس نے جس آدمی سے پیسے لیے تو وہ بتایا نا، میرے سے تو نہیں لیے جو میں بتاؤں. اچھا آج تک کسی صحافی نے آپ سے نہیں لیے؟ جی ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں تو ہم دیں گے کہاں سے. اچھی بات ہے سر، یہ اچھا جواب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت کے لیے دیں گے آپ کو. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، یہ ظاہر ہے بات دوسری طرف چلے گئی. کرپشن ہر محکمے میں موجود ہے، اس طرح کے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. لیکن یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ بھائی حکومتی دعووں کے باوجود کراچی عالمی درجہ بندی میں نیچے کیوں جا رہا ہے، اس کا جواب آپ نے سنا. حکومتی موقع سامنے آ گیا، اپوزیشن کا موقع بھی نہیں. ایم کیو ایم پاکستان سے ظاہر گورنمنٹ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں، ان کے ظاہر جو خدشات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. آپ ان دونوں کو موازنہ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے آپ کا کیا اس حوالے سے رائے ہے، کیونکہ سندھ حکومت کے دعوے اپنی جگہ موجود، اور جبکہ کراچی جو ہے بدترین شہر میں آخر 18 سال حکومت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کیوں شامل ہوا ہے. اس میں پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.